رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم سب کو یہ چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ، رمضان کے روزے بہت ہی خیر و برکت والے روزے ہوتے ہیں۔ فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر لوگوں کو رمضان المبارک کی حقیقت پتہ چل جائے تو میری امت اس بات کی دعا کرنے لگے، تمنا کرنے لگے کہ اللہ رب العزت سارے سال کو رمضان ہی بنا دے۔ آج ہمارے دلوں میں رمضان کی قدر نہیں، رمضان کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھتے، اس لیے اس مبارک مہینے میں بھی ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے واقعات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام سفر میں رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہمارے لیے تو سفر میں اجازت ہے کہ آپ جب سفر سے واپس آ جائیں تب روزے رکھ لیں، سفر میں نہ رکھیں اگر کوئی دقت ہو تو، لیکن صحابہ کرام اس وقت جو ہے عرب کی ریتیلی زمین میں بڑی سخت گرمی کے موسم میں جو ہے رمضان المبارک کے روزے رکھا کرتے تھے۔ نہ جو ہے گرمی سے بچاؤ کا، سورج سے بچاؤ کا بھی کوئی سامان نہیں ہوتا تھا، اس وقت میں جو ہے صحابہ کرام روزے رکھتے تھے۔ آخر میں یوں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا صحابہ کو حکماً کہ اب جو ہے آپ لوگ روزہ نہ رکھیں، سفر میں ہے، پھر جب اپنے مقام پر پہنچیں گے تب ہم روزہ رکھ لیں گے۔ یوں فرمایا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اس لیے رمضان میں ہم صبر اور ہمت کا جو ہے مظاہرہ کریں اور کسی اپنے ماتحت پر جو ہے ہم جو ہے اس پر ظلم نہ کریں، اپنے کسی ماتحت کو ہم پریشان نہ کریں۔ یوں فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں اپنے خادموں پر اور ملازموں کا بوجھ ہلکا کر دے، ان سے کام کچھ ہلکا لے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اللہ پاک اس کو آگ سے آزادی نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور یوں فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں 4 چیزوں کی خوب انسان کثرت کرے، اور وہ 4 چیز ہیں، وہ 4 عمل بہت ہی ہلکے ہیں، بہت ہی آسانی کے ساتھ انسان کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا عمل کیا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب کثرت سے پڑھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اگر باوضو ہے تو اور اچھی بات، اگر وضو نہیں ہے، چل رہا ہے انسان، گاڑی چلا رہا ہے، سفر میں جا رہا ہے، لیکن زبان سے جو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب کثرت سے پڑھتا رہے اور اپنا کام بھی کرتا رہے۔ اسی طریقے سے دوسرا عمل ہے کہ استغفار خوب کثرت سے پڑھے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہ کس طریقے سے ہم سے اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں، اپنے کے گناہ کو یاد کر کے اللہ رب العزت خوب شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ استغفار کرے، توبہ کرے۔ اور کچھ نہیں ہے، حالانکہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ دعا پڑھ لیا کرے، چھوٹا سا استغفار ہے، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، اے بہت عطا کرنے والے آقا ہماری مغفرت فرما دے۔ اور اگر اتنا بھی نہیں کہہ سکتا تو اتنا تو کم از کم زبان سے کہہ سکتا ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ میری مغفرت فرما دے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ اللہ رب العزت سے جنت طلب کرے، اللہ رب العزت سے جنت مانگے کہ پروردگار ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں لیکن اپنے رحمت سے اللہ تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اور جو ہے چوتھی چیز فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگے کہ پروردگار میں بڑا گنہگار ہوں، ہمارے گناہوں کے آگے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے گناہوں کی تو کوئی حد ہے، تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے، اللہ ہمارے جو ہے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور یوں فرمایا کہ جو شخص اگر رمضان المبارک میں کسی روزے دار کو افطار کے وقت پانی پلا دے، اللہ رب العزت جو ہے اس کو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت اس شخص کو کیا کہتے ہیں کہ حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے روزے دار بھائیوں کے لیے جو ہے کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیں، سحری میں، افطاری میں، اپنے کمزور بھائیوں کا، تو جو ہے یہ ساری چیزیں ہمارے اعمال میں اضافہ کرنے والی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادت میں لگائیں اور خدا را کسی کی غیبت اور کسی کی برائی روزے کی حالت میں نہ کریں۔
اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیکی برباد اور گناہ لازم ہوتا ہے کہ جو ہے غیبت کرنے سے، کسی کی برائی کرنے سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے رمضان کی روزوں کی عبادت کو، قرآن کی تلاوت کو، صدقہ خیرات کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔